بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خفین پر مسح کس طریقے سے کیا جاتا ہے، خفین پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے مسح کیا جاتا ہے، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے، خفین پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم نے وضو کر لیا، یعنی ہم نے خفین پہنے ہوئے ہیں، ہم نے خفین پہن رکھے ہیں اور ہمیں خفین پر مسح کرنا ہے، تو سب سے پہلے تو پیروں سے پہلے جو وضو کا طریقہ ہے سیم وہی رہے گا، یعنی دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے گا، اس کے بعد میں کلی کی جائے گی، اس کے بعد میں ناک میں پانی ڈالا جائے گا، چہرہ دھویا جائے گا اور اس کے بعد میں دونوں کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے جائیں گے، سر کا مسح کیا جائے گا۔ اب رہا مسئلہ پیروں کا، تو پیروں کو کس طریقے سے ہم مسح کریں، پیروں پر کس طریقے سے مسح کریں۔ پیروں کو تو دھونا نہیں ہے کیونکہ خفین ہے، تو سردی میں یہ سہولت ہے اور یہ سنت محمدیہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے، جماعت اہل سنت والجماعت کی یہ ایک بہت بڑی خصوصیت شمار کی جاتی ہے کہ خفین پر مسح کرنا۔ اللہ نے یہ ہمیں چھوٹ دی ہے کہ ایسے سردی کے ماحول میں ہم خفین پر مسح کر لیں، تو پاؤں کو مکمل پانی سے بھگونا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو وہاں پیروں کو دھونے کا حکم ہے کہ پنڈلیوں تک، یعنی جو ٹخنے ہیں وہاں تک پیروں کو دھونا ضروری ہوتا ہے، فرض ہے۔ لیکن موزوں پر مسح کرنے سے یہ سہولت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ہمارا وضو مانا جاتا ہے، اور یہ تواتر کے ساتھ میں یہ حدیث چلی آ رہی ہے، لہٰذا خفین پر مسح کرنا یہ جائز ہوتا ہے۔ امت محمدیہ کے لیے خفین پر مسح کرنا جائز ہی نہیں بلکہ بہت بڑی خصوصیت شمار کی جاتی ہے۔ خفین پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ ہم تر کر لیں، پانی سے تر کرنے کے بعد میں پیروں کی جو انگلیاں ہیں، اوپر کا جو حصہ ہے وہاں پر رکھیں اور اس کو پیچھے کو کھینچ دیں، اور اگر اس میں ہتھیلی بھی شامل کر لیں تو یہ بہتر ہے، ورنہ تو اگر انگلیاں کھینچ کر کے ہم نے اوپر کو کھینچ دی پنڈلیوں تک پیروں کی انگلیوں سے تو یہ جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو، اس طریقے سے دیکھو، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پانی سے ہمارا ہاتھ تر ہے تو اس کو ایسے کیا ہم نے اور ایسے اوپر کو ہم نے کھینچ دیا تو یہ مسح ہو گیا انگلی کے ذریعے سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کے ساتھ میں ہتھیلی بھی شامل کر لی جائے، اپنے ہاتھ کو تر کر کے بھگو کر کے ایسے اوپر کو کھینچ دے، تو یہ سنت طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایک انگلی سے مسح کرے تو یہ جائز نہیں ہے، ایک انگلی سے مسح کیا نہیں جاتا ہے، یا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی سے مسح کیا ایسے، پھر دوسری جگہ پر کیا، یعنی جگہ چینج کر دی ہم نے، اور اس کے بعد میں تیسری مرتبہ یہاں پر اس طریقے سے ایک انگلی سے ہم نے کھینچ دیا، تو اس طریقے سے تو مسح ہو سکتا ہے۔ بہرحال ایک انگلی سے ایک ہی جگہ پر مسح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص نیچے کا حصے پر اگر مسح کرے تو اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا، مسح نیچے کے حصے پر نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص یہاں سے ایسے کھینچ کر کے لے جائے، یعنی اگر کوئی مسح ایسے کرے تو یہ الٹا مسح مانا جائے گا، یہ سنت کے خلاف مسح مانا جائے گا، مسح اس کا ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتا ہے لیکن یہ سنت کے خلاف ہوگا۔ سنت والا مسح یہ ہے کہ ایسے کر کے ہتھیلی سمیت انگلیوں کو اوپر کو کھینچ دے، تو یہ مسنون طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص پورا ہاتھ مسح کے ذریعے سے تر کر کے اس طریقے سے نہ کرے، یعنی پوری 3 یا 4 انگلیوں سے یا ہتھیلی کے ذریعے سے مسح نہ کرے، اور وہ چاہے کہ ایک انگلی سے مسح کرے تو ایک انگلی سے مسح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک انگلی بھیگی ہوئی ہے اور اس نے ایک انگلی سے ایسا مسح کیا تو یہ مسح نہیں مانا جائے گا۔ ہاں، اگر 3 مرتبہ انگلیوں کو تر کرے، یعنی ایک مرتبہ پہلی مرتبہ پانی سے تر کرے اور پھر اس کو ایک مرتبہ سے خط کھینچ دے اوپر کو، پھر دوبارہ انگلی کو تر کرے پانی سے اور پھر اس کو دوسری مرتبہ ایسے کھینچ دے اوپر کو، تو یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ پھر اسی انگلی کو اگر پانی سے بھگو کر کے تیسری جگہ پر الگ جگہ جو ہے، جو باقی جگہ ہے جہاں پر مسح نہیں کیا ہے وہاں پر اس طریقے سے اوپر کو کھینچ دیں تو یہ طریقہ درست ہو جائے گا۔ اس طریقے سے مسح کیا جا سکتا ہے، ایک انگلی سے مسح ہو سکتا ہے، شرط یہ کہ اس انگلی کو 3 مرتبہ پانی میں بھگویا جائے گا، 3 مرتبہ تر کیا جائے گا اور تینوں الگ الگ جگہ پر لکیر کھینچی جائے گی اوپر کو، تو یہ مسح مان لیا جائے گا۔ ورنہ تو اگر ایک انگلی سے مسح کریں گے تو مسح نہیں مانا جائے گا، کم سے کم 3 انگلیاں اس طریقے سے اوپر لے جانی پڑتی ہے، اور اگر ہتھیلی کو شامل کر لے اس میں تو بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ہتھیلی سمیت یعنی کہ ہاتھ تر کر کے اس طریقے سے اوپر کو کھینچ دے تو یہ بہت بہتر طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے مسح کرنے کا۔ پنڈلیوں کا جو یہ حصہ ہے اگر کوئی شخص یہاں پر مسح کرے تو یہاں پر بھی کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے مسح کا اعتبار یہیں سے کیا جائے گا آگے سے،
ये पिंडलियों का जो हिस्सा होता है यहाँ पर मसह का एतबार कोई नहीं होता है, और इसी तरीके से जो नीचे का हिस्सा है इस पर भी मसह का एतबार नहीं होगा, यहाँ पर मसा नहीं माना जाएगा। मसा जो माना जाएगा वो ऊपर के हिस्से पर माना जाता है, और कम से कम 3 उंगलियां इस तरीके से ऊपर को फेरी जाएं, या पूरी हथेली से मसा किया जाना चाहिए। 1 उंगली से मसा हो सकता है, लेकिन शर्त उसकी है कि जो मैंने बताई है कि 3 मरतबा उंगली को पानी में भिगोया जाएगा और 3 अलग अलग जगहों पर इस तरह खत खींचा जाएगा। तो ये तरीका है मसा करने का। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए सदका जारिया समझ करके, और आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चंस हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।